السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی جسم پر مردوں اور عورتوں میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کو رواں کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے بال یا رواں جنسی غدود ہارمونز کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ نرم و نازک روئیں نما بال سیاہ اور سخت بالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان نرم و نازک بالوں کا سیاہ اور سخت بالوں میں تبدیل ہونا خواتین کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ چہرے، سینے پر، پیٹ، ٹانگوں اور بازوؤں پر بال خواتین کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، اور اکثر جگہ پر بالوں کو اکھاڑ کر شوائیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل تکلیف دہ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اب میں آپ کو آزمودہ طب نبوی، طب یونانی اور روحانی علاج کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ آزمودہ، بے ضرر، کم خرچ علاج اور انتہائی آسان بھی، مگر مجھے دکھ ہے کہ آپ لوگ اپنے تجربات مجھ تک پہنچانے میں سخاوت کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ عذراہ کرم اپنے روحانی طبی تجربات، مشاہدات مجھے میرے واٹس ایپ پر وائس کے اندر مجھے آپ لوگ سینڈ کریں۔ اس سے لوگوں کو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا اور خیر کو پھیلانے میں میرے ساتھی بنے۔ میرے چینل پر جب یہ آپ کی خیر پھیلے گی تو یہ خیر سب سے پہلے آپ کے گھر تک آئے گی۔ نیوٹن کا تیسرا گلیہ کہ دیوار پر گیند کو جتنی زور سے ماریں اتنی شدت سے آپ تک واپس آتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹس کے ذریعے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اب آپ کو اس اصل مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا۔ طب نبوی کا نسخہ حاضر ہے۔ ایک دوا جو پنسار سے عام مل جاتی ہے، اس کا نام ہے قسط شیری، کٹ شیری بھی کہتے ہیں، اور یہ لکڑیاں ہوتی ہیں، ان کو بالکل باریک پیس لیں، میدے کی طرح بالکل باریک پیس کر اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ کریم کی طرح تیار ہو جائے، اور بالوں کو تھریڈنگ کر کے یا ان کو اکھاڑ کر یہ کریم نما جو لیپ ہے اس کو لگا لیں، اور چند گھنٹے تک اس کو لگا رہنے دیں، اور اس کے بعد اپنی متاثرہ جگہ کو دھو لیں۔ اور دوسرا نسخہ جو طب یونانی میں ہے اور میرا آزمودہ بہت زیادہ ہے، یہ نسخے سب آزمودہ ہیں لیکن اس پہ میں نے ٹرائل بہت زیادہ کی، کہ قرتم ایک بیج ہوتے ہیں، یہ پنسار سے عام مل جاتے ہیں، آپ ان کو لے کر اور اس کا تیل نکلوا لیں، تیل نکلوا کر اسی طریقے سے تھریڈنگ کریں، تھریڈنگ یا بالوں کو اکھاڑ کر اس تیل کو آپ متاثرہ جگہ پر لگا لیں، اور چند گھنٹے تک یہ لگا رہے۔ تیل کو اچھی طرح جلد میں جذب ہو جانا چاہیے، پھر چند گھنٹوں کے بعد اپنے متاثرہ جگہ کو، چہرے کو، اس کو دھو لیں۔ یہ دونوں نسخے 8-10 بار آپ کو دہرانے پڑیں گے۔ یہ عمل آپ کو 8-10 بار دہرانا پڑے گا، تھریڈنگ سے لے کر اور دوا کو اپلائی کرنے تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب طب روحانی کے اندر ایک اہم ترین نسخہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو کہ ہے تو زیر ناف امراض کے لیے، لیکن کیونکہ ان چیزوں کا تعلق بھی زیر ناف امراض اور ہارمون سے ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتانا بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان دونوں نسخوں کو استعمال کرتے ہوئے اس عمل کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سونے پہ سہاگے کا کام ہوگا، اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو وہ رزلٹ آئیں گے کہ پھر ساری عمر کے لیے آپ کو یہ تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور نسخہ بتانے سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں کہ جو خواتین لیکوریا، مینسز اور رسولیوں کی مریضہ ہیں، وہ بھی اس عمل کو اپنے تکالیف کو دور کرنے کے لیے بغیر کسی تکلف کے کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صرف 3 لفظ، الملک القدوس السلام، الملک القدوس السلام، اس کو کوشش کریں کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، اس کو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف 3 بار پڑھیں،
اور اس کے بعد توجہ دھیان کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، اور پڑھنے کے بعد چاہے ان ادویات پر آپ اس کا دم بھی کریں، لیکن مقصد کو سامنے رکھ کر کہ میرا یہ مقصد ہے، یہ اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے دور فرما دے، میرے غیر ضروری بال اللہ رب العزت ختم فرما دے، میرے ہارمونز کو ریگولر کر دے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی یہ میرے جسم میں موجود رہے، باقی اللہ کے حکم سے زائل ہو جائے۔ اور اس وجہ سے جب ان کی زیادتی ہوتی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ تبدیلیاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ غذاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کا آپ خود خیال کریں، احتیاط کریں۔ آج کل جو تیل ہیں وہ بھی اس کا سبب بن رہے ہیں، لیکن روکا نہیں جا سکتا، کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو آپ کی اپنی احتیاط کی بات ہے۔ تو ان لفظوں کو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر تھوک مار کر اور اپنے جسم پر پھیر لیں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال پیدا نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ جب آپ کو وقت ملے شیشہ دیکھیں تب بھی آپ اس عمل کو ضرور کریں، اور اگر آپ سانس روک کر اس کو 11 بار 21 بار پڑھ کے اور اپنے چہرے پہ دم کریں شیشے میں دیکھ کر تو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ کو خاص طور پر ایک خاتون کا مشاہدہ پیش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مشاہدے سے آپ کا یقین بڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سنیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج اس لیے کیا کہ میں نے نا کہیں سے علاج کروایا تھا، یعنی اپنے چہرے کی جلد کا، تو فرق نہیں پڑا۔ 1,80,000 روپیہ میرا یعنی کہ لگ چکا ہے ڈاکٹر نے، تو مجھے جیسا میرا حال تھا ویسا ہی ہو گیا چہرے کا، تو میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اگر نہ آئے تو پھر میں آپ کے پیسے واپس، اب وہ نہیں دے رہی مجھے پیسے واپس۔ المالک القدوس السلام، یہ میں تقریباً پچھلے کوئی 8-9 سالوں سے پڑھ رہی ہوں روزانہ، تسبیح پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھی ہے، اور اس کے نتائج مجھے یہ ملے ہیں کہ میں جب 7 سال جس پارلر میں جاب کر کے آئی ہوں، جب میں جاب کرتی تھی تب کی بات ہے، اور ابھی بھی کی بھی بات ہے، جہاں سال ہو گئے مجھے اپنے پارلر کے لیے، تو مجھے کسٹمر سے نا اس کے نتائج یہ ملتے ہیں کہ کسٹمر کی ہوتی تھی غیر ضروری بال فیس پہ، وہ ان کی میں کرتی تھی ہوٹ ویکس فنگر کے ساتھ کرتے ہیں ہوٹ ویکس فیس پہ۔ وہ آنٹیوں کے یا کسٹمرز کے اتنے بال ہوتے تھے مردوں کی طرح چین پہ، اپر لپس پہ، اور یہ دائیں بائیں نا فیس کے، تو وہ میں پڑھتی تھی، تو ساتھ ساتھ میں یہ کام کرتی تھی اپنا کسٹمرز کے لیے۔ تو پھر میں کسٹمر کو بتاتی بھی تھی کہ آپ یہ اس مقصد کے لیے پڑھیں، یہ عورت کے غیر ضروری بالوں کے لیے ہے، آپ پڑھیں تاکہ یہ آپ کے بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اور میں جب میں کام کرتی رہتی تھی، کام کے دوران جب میں پڑھ کے نا کسٹمر کے فیس پہ پھونکتی بھی رہتی تھی، اور اس کے نتائج میں یہ ملا کہ تقریباً سال کے اندر ہی نا کسٹمر نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم اتنے سالوں سے آ رہے ہیں تو ہمارے بال کم نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ بڑھتے تھے، لیکن آسفا تم سے کام کروایا ہم نے تو نہ ہمارے بال فیس کے کم ہونے شروع ہو گئے، اور وہ میں نے دیکھے بھی واقعی کم ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور جو کسٹمر مہینے میں 2 دفعہ آتی تھیں فیس ویکس کروانے کے لیے، وہ مہینے میں صرف 1 دفعہ آتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ وہ مہینے میں مطلب 2 مہینوں بعد آنا شروع، مطلب کم سے کم پھر آتی تھی۔ جو مہینے میں 2 دفعہ آتی تھیں پھر 1 دفعہ، وہ 1 دفعہ کے بعد پھر مہینے میں 2 مہینوں بعد بات چلی گئی، 2 مہینوں بعد آتی تھیں، پھر 3 مہینوں بعد وہ آتی تھیں یہ فیس ویکس کروانے کے لیے۔ یہ میرے ہاتھوں سے، صرف میرے ہاتھوں میں یہ چیز تاثیر تھی۔ اور جب میں تھریڈنگ وغیرہ بھی کرتی تھی نا، جیسے پلکنگ پولیس تھریڈنگ وغیرہ فور ہیڈ کرتی ہیں، تو یہ بھی کسٹمر نے مجھے کہا کہ میرے ہاتھ سے نا ان کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی اور لڑکی سے کروائیں۔ وہاں پہ اور بھی سٹاف موجود تھا، 35 لڑکیوں کا وہاں پہ سٹاف تھا، ان میں 35 لڑکیوں میں بھی تھی، تو واحد میں تھی جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں تاثیر دی ہوئی تھی کہ کسٹمر خود کہتی تھیں کہ آسفا تمہارے ہاتھ سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، تو اور تم کام بھی کر دیتی ہو کمپلیٹ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم نے ہمارے فیس کا سارا کام بھی کر دیا تھریڈنگ وغیرہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسری یہی کام ہم دوسری لڑکیوں سے کرواتی ہیں تو وہ ان کے کٹس لگ جاتے تھے فیس پہ، اسکن پہ،
ٹھیک ہے، ان کی اسکن پہ کٹس لگتے تھے دھاگے سے اور وہ چیختے چلاتی تھی، تکلیف ان کو ہوتی تھی. تو یہ چیز تھی، وہ نا پھر میری تعریف ہی کر کے جاتی تھی. تو میں ان کو کسٹمرس کو یہی کہتی تھی کہ یہ بس اللہ کی بدولت، اللہ کا ذکر میں الحمدللہ کرتی ہوں اور میں وضو میں رہتی ہوں، اس وجہ سے شاید یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، ورنہ میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ دو تاثیریں مجھے ملی میرے ہاتھ میں. الحمدللہ کچھ ایسا ہے کہ کسٹمر کہتے ہیں کہ نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور فیس ویکس سے ان کے سارے بال ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ المالک القدوسوں کی وجہ سے ایسے ہے.